اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمنا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما
اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز و محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گھر سن رہی ہوں، گھروں کے اندر پردہ نشین، عفت مآب اسلامی ماں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 رجب المرجب ہے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آدھی آیت مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، اور ذخیرہ احادیث میں سے 5 حدیث مبارکہ رب لم یزل نے آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائی ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ خلاق عالم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے پیغمبر، اپنے حبیب، اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود چنا تھا، انتخاب فرمایا تھا۔ اور ہر ایک صحابی مقام، مرتبے اور علم اور افضلیت کے لحاظ سے منفرد ہے۔ جو مقام اور مرتبہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو عطا فرمایا ہے وہ مسلمہ ہے۔ امت میں کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کی درجات بندی کی جائے، کسی کا مقام بڑھا دیا جائے یا کسی کا مقام کم کر دیا جائے۔ امت میں کسی کو اس کا اختیار شریعت مطہرہ نے عطا نہیں کیا۔ جو مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، ہم اسی مقام پر کھڑے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو آپ حضرات کی خدمت میں نے عرض کر دی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ تقسیم اللہ نے کر دی ہوئی ہے جو اصحاب
جو شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک شخص کے بارے میں بغض رکھے، کسی ایک صحابی کے بارے میں نفرت اور عداوت کا اظہار کرے، یا ان کے مقام اور مرتبے کو کم یا زیادہ کرے، اس کی نشاندہی بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہوئی ہے، ان کی نشانیاں بھی بتلا دی ہیں۔ یہ بات آخر میں جا کر میں عرض کروں گا۔ پہلے ان اصحاب پیغمبر کی نشانیاں، ان کی صفات اور ان کی خوبیاں، ان کے کمالات، ان کو اعزازات جو رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائے ہیں، 1,44,000 صحابہ کی جماعت جن کو اللہ تعالیٰ نے چن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے اللہ نے چنا تھا، ان کا انتخاب فرمایا تھا۔ ان کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین معہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں یہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، معیت، نسبت، تعلق اور دیدار نصیب ہو، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور ایمان کی حالت میں ہی ہو اور ایمان کی حالت ہی میں دنیا سے رخصتی ہوئی ہو، اس کو صحابہ پیغمبر کہا جاتا ہے۔ جن صحابہ میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اور قرب اور نسبت، جانشینی اور خلافت عطا ہوئی، ان کا تذکرہ رب نے قرآن میں پہلے فرمایا والذین معہ، مفسرین فرماتے ہیں والذین معہ سے مراد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات کو کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے بعد اشداء علی الکفار جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ رحماء بینہم جناب حضرت عثمان ابن عفان، عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ پھر فی وجوہہم من اثر السجود، اس سے مراد جناب حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ نے یہ بات واضح طور پر قرآن مجید میں ارشاد فرما دی ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، میں نے ان کی صحابیت کو تورات اور انجیل کے اندر بھی بیان فرمایا ہے، یعنی ابھی ابو بکر، عمر، عثمان و علی پیدا نہیں ہوئے، ابھی جناب ابو بکر صدیق، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان ابن عفان، جناب حیدر کرار دنیا میں تشریف نہیں لائے، تو میرے رب نے ان کا تذکرہ تورات میں بھی فرمایا اور انجیل میں بھی فرما دیا ہے، اور کہا ہے کہ میرے محبوب کے جو یار ہیں ان کا چناؤ میں نے پہلے کر لیا ہوا ہے، یہ اپنی مرضی سے صحابیت پہ داخل نہیں ہوئے، یہ اپنی مرضی سے خلافت پر متمکن نہیں ہوئے،
ان کا انتخاب میرا رب کر چکا تھا. میرے رب نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے، صحابیت کے لیے، جانشینی کے لیے، خلافت کے لیے پہلے ہی چن رکھا تھا. بہرحال آپ حضرات کے سامنے گاہے بگاہے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر گفتگو کرتا رہتا ہوں، لیکن آج جو میرا موضوع ہے وہ جناب حضرت کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جناب حضرت کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر، صحابہ کی جماعت کے اندر یہ صفت رکھتے ہیں، یہ خوبی رکھتے ہیں کہ جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ چاروں باتیں جو قرآن نے بیان فرمائی، یہی چاروں باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واتقہم حیان عثمان واقضاہم علی. یہ چار باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اپنی زبان مبارک سے امت کو بیان فرمائی. فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے، اور میری امت میں جلال کے لحاظ سے اور غیرت کے لحاظ سے سب سے زیادہ ممتاز جناب فاروق اعظم ہیں. میری امت میں سب سے زیادہ حیا کا پتلا عثمان ابن عفان ہے، اور میری امت میں سب سے زیادہ فیصلے کرنے کی طاقت اور ذہین اور متین شخص جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ. چاروں کی علیحدہ علیحدہ صفت بیان فرما دی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صفات صرف انہیں چاروں کے اندر تھی، باقی کسی صحابی کے اندر نہیں تھی. یہ صفات اور صحابہ کے اندر بھی موجود تھی، لیکن سب سے زیادہ قوت اور طاقت اور عظمت اور شان اور منقبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فرمائی. اور پھر جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ عجم کے اندر جو دین پھیلنے کا، دین کے اشاعت کا جو سب سے زیادہ ذریعہ بنے ہیں وہ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے ریاضی کے موجد جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور عربی گرامر یعنی صرف و نحو کے سب سے پہلے موجد جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ.